الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر، سلسلہ مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے اور میں نے حسب معمول سورہ البلد کی پہلی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ 30ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے جس کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی کہ جس میں آپ مقیم ہیں، اور قسم کھاتا ہوں ایک باپ کی اور ایک اس کے بیٹے کی۔ اور یہ قسمیں کھانے کے بعد سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ indeed for sure بلا شک و شبہ ہم نے انسان کو یا بنی نوع انسان کو سختی میں، مشقت میں، رنج کی حالت میں پیدا کیا۔ یعنی انسان کی زندگی سٹریس میں گزرتی ہے، انسان کی زندگی پریشانی میں گزرتی ہے، انسان کی زندگی ہمیشہ وریز میں گزرتی ہے، انسان کی زندگی ہمیشہ اندیشہ ہائے دور و دراز میں گزرتی ہے۔ اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک قاعدہ کلی ہے، جب بات ہو رہی ہے تو پوری نوع انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اولاً تو ہم کہہ چکے ہیں
کہ ایسا کوئی انسان ممکن نہیں ہے کہ جو دنیا میں آیا ہو اور وہ پریشان نہ ہوا ہو. کوئی انسان اس دنیا میں آیا ہو اور اس کا مشکلات سے واسطہ نہ پڑا ہو. کوئی انسان آیا ہو اور اسے کبھی کوئی اندیشہ لاحق نہ ہوا ہو. اولاً تو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ہم اور آپ فرض بھی کر لیں کہ کوئی ایک آدھ انسان ایسا ادھر ادھر ہے بھی, تو اس سے فرق نہیں پڑتا, چونکہ بات مجموعی طور پہ بنی نوع بشر کی ہو رہی ہے, عمومی گفتگو ہو رہی ہے کہ عموماً انسان اور بنی نوع انسان کی زندگی وریث اور اندیشوں کا شکار رہتی ہے. اور وہ اس لیے رہتی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے اس کو ایک دارالامتحان میں اتارا ہے. اس دنیا کو ہماری جو تعبیرات ہیں حدیث کی پیغمبر اکرم سے اور ائمہ ہدا سے, اس دنیا کو دارالبلا کہا گیا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دارالبلا ہے. بلا وہی ابتلا. اور جب انسان کمرہ امتحان میں بیٹھا امتحان دے رہا ہوتا ہے تو بہرحال وہ کوئی سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہوتا وہاں پہ بیٹھا ہوا. وہ انتہائی آکوپائڈ ہوتا ہے اور انتہائی ٹینس ہوتا ہے, جو کہ وقت محدود ہے اور اس کے اندر اس کو سارے جواب صحیح طور پہ دینے. تو بہرحال یہ انسانی زندگی کی کیفیت ہے. اس پہ 2 گفتگویں ہو چکی ہیں. میں زیادہ وقت تمہید میں صرف نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے بہت آگے جانا ہے اور بہت باتیں کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تمہید ہو چکی. اب آج کی گفتگو میں, اور ریئلائزنگ کہ آج ورکنگ ڈے ہے اور اس کا اندازہ جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے زیادہ بہتر طور پہ ہو سکتا ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے یہاں کی لائف کی, جس ملک میں اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. بہرحال یہ اس کے حقائق ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ذرا گفتگو کو اگر ہو سکے تو مختصر کروں اور آپ جلدی تشریف لے جائیں. کل آپ اپنے کام کاج پہ آپ کو جانا ہوگا, اور اس کی کسر انشاءاللہ پھر ہم ویکنڈ پہ نکال لیں گے. ایک صلوات پڑھیے بابا گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے نا بھائی. بہرحال آخر اگر آج آپ کو جلدی چھٹی ہو جائے گی تو پھر ویکنڈ پہ اس کی کسر تو نکلے گی. بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے, جس میں امتحان ہوتا ہے اور خدا امتحان لیتا ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, خدا خود کہتا ہے. قرآن مجید میں آیتیں ہیں اس نیچر کی بہت ساری, جو میں گزشتہ 2 دنوں میں کچھ آیتوں کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے, کچھ آیتوں کی طرف آج اشارہ کر دوں گا, کچھ آیتوں کی طرف بعد میں. میں نے آیتیں زیادہ پڑھ کے کبھی اپنی میموری سے اپنے سامعین کو امپریس کرنے کی کوشش نہیں کی کبھی, اس لیے کہ میں کون ہوں آپ جانتے ہیں اور آپ کون ہیں میں جانتا ہوں. تو نہ آپ کو کوئی ضرورت ہے مجھے امپریس کرنے کی, اور نہ مجھے کوئی ضرورت ہے آپ کو امپریس کرنے کی. میں بھی مقامی, آپ بھی مقامی, اور ہم ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے. تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, جو لوگ آیتوں سے واقف ہیں اور جو قرآن جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ساری گفتگو اصل میں آیتوں ہی کی روشنی میں ہو رہی ہے, اور وہ آیتوں ہی کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں بہت زیادہ وہ آیتیں عربی میں آپ کے سامنے تلاوت نہیں کر رہا, ورنہ مفہوم آیات ہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہر روز. اور جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں پہ آیت کوٹ بھی کر دوں گا. آیت پڑھنے کا ثواب بھی ہے, آیت سننے کا ثواب بھی ہے, اور بہرحال آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک تبرک ہے, اور اس سے مجالس میں رونق بھی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا امتحان لیتا ہے,
کہ کوئی کہے کہ جی یہ مولوی لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لی ہے، ورنہ خدا کو کیا ضرورت ہے امتحان لینے کی. اور ویسے یہ ٹرینڈ ہے بھی ہمارے ہاں، یعنی ہمارے ہاں سے مراد مسلمانوں کے اندر کمیونٹی ایٹ لارج میں، کہ چونکہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن کی ووکیبلری سے اور قرآن کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں، تو بعض اوقات جو باتیں صراحتاً قرآن میں ذکر بھی ہوئی ہیں وہ ان کا انکار کرتے اور بڑے دھڑلے سے کرتے، کہتے ایسا ہو نہیں سکتا، عقل نہیں مانتی، ایسا کامن سینس کے خلاف ہے، ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا وہ صرف اب ان کو آگے سے کوئی آیت پڑھ کے دکھا دے اور بتا دے کہ حضرت جس بات کی آپ اتنی شد و مد سے نفی کر رہے ہیں یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی، مگر چونکہ وہ قرآن پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، تو بڑے آرام کے ساتھ ان باتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ انہیں خود معلوم نہیں ہوتی اور ان کا مبلغ علم جو ہے وہ اتنا محدود ہوتا ہے. ورنہ قرآن مجید کی آیت جو ہے، یہ جو میں نے سورہ الملک کی پڑھی تھی آیت کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. آیت لفظ اس میں واضح لفظ موجود ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تاکہ تمہیں آزمائے. یا سورہ الانبیاء کی آیت وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم آزمائیں گے تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ. ہم آزمائیں گے تمہیں خیر اور شر دونوں کے ساتھ. کسی کو خیر کے ذریعے سے آزمائیں گے، کسی کو شر کے ذریعے سے آزمائیں گے، لیکن آزمائش جو ہے وہ دونوں طرح سے ہوگی. یا سورہ البقرہ کی جو آیت نمبر 55 ہے، بچوں تک کو یاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں پر تو لام بھی ہے اور پھر بعد میں نون تاکید ثقیلہ بھی ہے. جو لوگ عربی سے تھوڑا بہت آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر تاکید در تاکید در تاکید ہے، یعنی عربی زبان میں اتنا سٹرونگ پیٹرن کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی ہم ضرور بر ضرور تمہارا امتحان لیں گے اور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا. یہ ابھی چند آیتیں دو چار آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں. قرآن بھرا پڑا ہوا ہے ان آیتوں سے، بھرا پڑا ہوا ہے ان آیتوں سے، جن میں قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تمہارا امتحان ہوگا اور ہم ہر صورت میں تمہیں آزمائیں گے. اب یہ بات تو ثابت ہے کہ خدا آزماتا ہے، خدا آزمائے گا. کن چیزوں سے آزمائے گا وہ بھی یہاں پہ اجمالاً ذکر ہوں گی، بعد میں تفصیل آ جائے گی کہ خیر سے شر سے، دے کے لے کے، جان سے آزمائے گا، مال سے آزمائے گا، بچوں سے، رزق و روزی سے، یہ ان چیزوں سے امتحان ہوتا ہے. عزت سے، ذلت سے، اقتدار دے کے، اقتدار چھین کے، اور یہ مختلف طریقے ہیں خدا کی آزمائش کے. صحت دے کے، بیماری دے کے انسان آزماتا ہے، خدا آزماتا ہے انسان کو. لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ امتحان کا فلسفہ یہ ہے کہ امتحان وہ لیتا ہے کسی کا کہ جسے اس کے بارے میں اور اس کی قابلیت کے بارے میں یا اس کی اہلیت کے بارے میں علم نہ ہو. تو آپ آزماتے ہیں کہ بھائی ذرا آزما لوں کہ اندر خانے میں ہے کیا. آزمایا اس لیے جاتا ہے کسی کو کہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ ٹکنے اور رہنے والا ہے یا درمیان میں چھوڑ کے چلے جانے والا ہے.
آیا ان میں کوئی گٹس ہے یا نہیں ہے, ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے, یا جو درس ہم پڑھا رہے ہیں, جو سبق پڑھا رہے ہیں, جو کلاس میں ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں, آیا یہ اس کو ریٹین بھی کر پا رہے ہیں یا نہیں, سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں, یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ہوم ورک کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں. تو ٹیچر جو ہے اور ایجوکیشنل سسٹم وہ امتحان لیتا ہے کہ جو محنت ہو رہی ہے یہ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی, طلبہ جو ہیں سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے. اور اگر دوستوں کا امتحان لیا جاتا ہے, رشتہ داروں کا امتحان لیا جاتا ہے, تو وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اوپر سے تو ایسے ہیں, اندر سے کیسے, تو اس لیے انسان امتحان لینے کے لیے مجبور ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات کے جو علیم بذات صدور ہے, وہ ذات کے جو انسان کے دل کے اندر کیا ہے اس کو جانتی ہے, وہ انسان کی ضمیر سے واقف ہے, انسان کے دل سے واقف ہے, انسان کے درون سے واقف ہے. انسان خود اپنے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے کہ جو اس کا خالق جانتا ہے. تو وہ خالق کیوں امتحان لیتا ہے, اسے یہ امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے, وہ کیوں آزماتا ہے. آزمائش تو وہ کرے کہ جسے نتیجہ معلوم نہ ہو. اسی لیے ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے آزمایا ہوا ہے, تو آزمائے کو تو کوئی نہیں آزماتا, اس لیے نہیں آزماتا کہ نتیجہ معلوم ہے. تو اللہ کو تو پہلے ہی سب کچھ معلوم ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے, کس کی کتنی اوقات ہے. تو اللہ کیوں آزماتا ہے, اللہ کیوں امتحان میں ڈالتا ہے, اللہ کیوں آزمائش میں ڈالتا ہے, یہ سوال ہے یا نہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں اور اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے. اب اسلام ایسا دین تو ہے نہیں کہ جو سوال پہ پابندی لگاتا ہو. اسلام کی حقانیت کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ دین عقل ہے, یہ دین علم ہے, یہ دین دانش ہے, اور یہ سوال پہ پابندی نہیں لگاتا بلکہ سوال پوچھنے کی تاکید کرتا ہے اور حوصلہ افزائی کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ بس نہیں یہ فیتھ کا مسئلہ ہے, یہ ایمان کی بات ہے, بس اس پہ ایمان لے آؤ, اس پہ بس اس کو مان لو, اس کی گہرائی میں مت جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے. یہ چیزیں صرف ماننے کی ہیں, جاننے کی نہیں ہیں. یہ ایسے ناٹک اسلام کے اندر نہیں. یہ باتیں وہی دین, وہی مذہب, وہی دھرم, وہی سلسلے کرتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ سوئے ہوئے شیروں کو نہیں جگاتے, وہ لوگوں کو حوصلے نہیں دیتے, وہ لوگوں کو ہمت نہیں دیتے سوال پوچھنے کی. وہ اوپر سے دبا کے رکھتے ہیں ان کو کہ دیکھو یہ سوال کرنا جو ہے تم نے ایسا سوال کیوں کر دیا. لیکن جس کے پاس حقیقت ہے, جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس میرٹ ہے, جس کے پاس حقائق ہیں, وہ سوال پہ پابندی کیوں لگائے گا اور وہ سوال کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرے گا. تو اسلام کے اندر چونکہ سوال پہ تو کوئی پابندی ہے نہیں, لہذا سوال یہ ہے کہ یہ سوال ہے, اب اس کا جواب دیا جائے. اور اس جواب کو میں کوئی آپ کے سامنے آج پہلی دفعہ انوینٹ نہیں کر رہا. یہ سوال بہت دفعہ پوچھا گیا ہے اور ہمارے علماء نے اس کے جواب آلریڈی دیے ہیں اور جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے بس وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں جو میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے. میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں اور پہلی مرتبہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور میں نے کوئی اپنے پاس سے چیز کشف کی ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب پرانے سوال ہیں اور پرانے جواب ہیں اور کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. وہیں سے پڑھ کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا. علماء اسلام نے, ہمارے فلاسفہ نے, ہمارے متکلمین نے, ہمارے مفسرین نے, ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے اس علم کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو انٹرٹین کیا اس سوال کو. اور ان تمام جوابات کا خلاصہ جو ہے
وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دو پارٹس میں. ایک یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ خدا کا جو امتحان ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا کسی کو جانتا نہیں ہے, کسی کو پہچانتا نہیں ہے, اور کسی کے اندر کیا قابلیت ہے اس کا اسے اندازہ نہیں ہے. نہیں, مقصد یہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ جب خدا کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو یہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اپنے اندر جو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اور جو اس کے اندر خدا نے استعداد رکھی ہے اور صلاحیت رکھی ہے اور ایبیلٹیز اور کیپیبلٹیز رکھی ہیں کہ جن کا عام طور پہ خود انسان کو بھی نہیں پتا ہوتا جب تک کہ وہ کسی مصیبت میں خود نہیں پڑتا. جب تک سر پہ پڑتی نہیں ہے تو انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں بھی بڑا کام کا آدمی ہوں. جب تک وہ کام کر نہ لے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ ہاں بھائی یہ میرے اندر یہ صلاحیت بھی تھی, میرے اندر یہ قابلیت بھی تھی اور میں یہ کام کر سکتا تھا اور اللہ کے فضل سے آخر میں نے کر دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اندر خوابیدہ صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر ان کو جگایا جائے, ان کو بیدار کیا جائے, انسان ڈسکور کرے اپنے آپ کو اور اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو. وہ جب اس کے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے, جب اس کے سامنے کوئی مشکل آتی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں نا, جو عام طور پہ چیلنجز جن کو زیادہ شکار ہوتے ہیں وہ زیادہ بجٹنگ کے لیے مجبور ہوتے ہیں, جن کے وسائل کم ہوتے ہیں, اس لیے کہ ضرورتیں زیادہ ہیں اور ریسورسز کم ہیں, تو بیچاروں کو زیادہ فکر کرنی پڑتی ہے, زیادہ جمع تفریق کرنی پڑتی ہے, زیادہ خیال کرنا پڑتا. جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو اور ایزی کم ایزی گو, وہ ادھر سے آ جائے ادھر چلا جائے, اس کو بجٹنگ کی کیا ضرورت ہے, اسے اتنا سوچنے اور فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, ادھر سے آیا اور ادھر چلا گیا. لیکن جس کے پاس کم ہوتے ہیں وسائل, جس کے پاس کم ہوتے ہیں ذرائع, اور جب انسان کسی فقدان کا شکار ہوتا ہے, کمبود کا شکار ہوتا ہے, شارٹیج کا شکار ہوتا ہے, جب چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو کریٹیوٹی جو ہے پھر اس وقت جاگتی ہے کہ اب جناب شارٹیج ہو گئی ہے ان چیزوں کی, تو اب کس چیز سے اس کو ریپلیس کیا جائے, کس طرح سے اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے. تو ایک فلسفہ یہ ہے کہ حضرت انسان, چونکہ انسان کا نیچر یہ ہے کہ اگر یہ تن آسانی پہ آئے تو یہ اتنا تن آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جانوروں سے آگے نکل جاتا ہے تن آسانی میں, اور بالکل جیسے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, وہ پڑا ہوا ہے کاؤچ کے اوپر, پڑا ہوا ہے وہ اپنا بستر کے اوپر, پڑا ہوا ہے جناب اپنا ٹی وی کے سامنے اپنے بیسمنٹ میں, بالکل جیسے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. ہاں بالکل جو ہے اس کے اوپر یہ کیفیت ہو جاتی کہ مجال ہے کہ یہ اٹھے اور اسے کو خیال ہو کہ دنیا کیا کر رہی ہے, مجھے کیا کرنا ہے, چیلنجز کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں. بالکل بھول بھلا کے ہر چیز کو جناب حضرت انسان لیٹے ہوئے ہیں آرام سے. اگر ان کو رزق روٹی اور ہر چیز وہیں پہ مل دی جائے اور ان کو فراہم ہو جائے تو انسان اتنا بھی تن آسان ہو جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت ناپسند ہے کہ جو ہر وقت پڑا رہے اور وہ جب دیکھو اپنے بستر میں پڑا ہوا ہے, جب دیکھو اپنی کرسی میں پڑا ہوا ہے, جب دیکھو وہ دن میں پڑا ہوا ہے اور رات کو سارا سو رہا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان دن میں اٹھے اور کام کرے اور محنت کرے اور رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں صرف کرے. رات کا ایک حصہ اپنی اللہ کی عبادت میں صرف کرے. اور پھر اس کے بعد حدیث ہے پیغمبر کی کہ ملعون 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 من القا کلہ علی الناس, من القا کلہ علی الناس. ملعون ہے وہ شخص, ملعون ہے وہ شخص, ملعون ہے وہ شخص, پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا, وہ شخص کہ جو اپنا بوجھ سارے کا سارا دوسروں پہ ڈالتا, جو اپنا بوجھ سوسائٹی پہ ڈال دے, فیملی پہ ڈال دے, معاشرے پہ ڈال دے, دوسرے لوگوں پہ ڈال دے اور نکھٹو بن کے بیٹھ جائے. اور جو اپنے ہاتھ نہ ہلائے, جو اپنے پیر نہ ہلائے, جو اپنی عقل کو گردش نہ دے, جو کام نہ کرے, جو پروڈیوس نہ کرے,
जो कोई चीज पैदावारी सूरत में मुआशरे के सामने पेश ना करे, जो बिजनेस ना करे, जो नौकरी ना करे, जो कारोबार ना करे, जो अपना काम ना करे और बस लेट जाए और बैठ जाए और कहे कि जी बस बहुत हो गई, अब दुनिया जाने और दुनिया के धंधे जाने, बच्चे जवान हो गए हैं और बस अब जो है हमारा किसी काम काज से कोई ताल्लुक नहीं, इस चीज को और अपना बोझ सारे का सारा डाल दे किसी दूसरे के ऊपर। फरमाया मलऊन 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 मन अलका कल्लहु अलन्नास। और इसी तरह से बहुत सारी रिवायतें हैं कि जो इस बात में वारिद हुई हैं। मकसद क्या है कि इंसान मुश्किलात को फेस करे, चैलेंजेस को फेस करे, अपने अंदर खाबीदा जो उसकी सलाहियतें हैं उनको जगाए। फिर यह है कि जब इंसान मसाइब व मुश्किलात का शिकार होता है तो अपने आप को डिस्कवर करता है, उसे अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है और अपनी वीकनेसेस का भी पता चलता है कि मेरी शॉर्टेजेस क्या हैं, मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, मेरे अंदर वीकनेसेस क्या हैं। और वो नतीजतन फिर जैसे ही उस इम्तिहान से बाहर निकलता है सुरखरू होके या शिकस्त खोदा होके, उसे एक मौका मिलता है कि वो अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करे, अपने आप को वो री इक्विप करे, अब नई उन सलाहियतों के साथ और अपनी कमजोरियों पे काम करे, ताकि अगले इम्तिहान में खुदा न खास्ता फिर अगर यही सूरत पैदा हो तो अब उसको फेस कर सकता हो। ये है एक मकसद इम्तिहान का कि जब खुदा किसी को इम्तिहान में डालता है तो मकसद ये होता है कि इंसान अपने आप को रीडिस्कवर करे, अपनी सलाहियतों का सही अंदाजा करे। और आमतौर पे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, ये इंसान का एक और बड़ा प्रॉब्लम है। इंसान के बड़े बड़े रोने खुदा ने कुरान में रोए हैं। मैं अगले चंद दिनों में वो आयतें पढ़ूंगा। बार बार खुदा ने इस हजरत इंसान पे कमेंट किया है, ये इंसान बड़ा झगड़ालू है, ये इंसान बड़ा नाशुक्रा है, ये इंसान बड़ा थुड़दिला है, ये इंसान बड़ा बखील है, ये इंसान बड़ा जालिम है, ये इंसान बड़ा जाहिल है, ये इंसान बड़ा काफिर है, ये इंसान बड़ा झगड़ालू है। ये सारी आयतों के तर्जुमे में आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये सब आयतें, ये इंसान का नेचर है। तो इस इंसान को जगाना, बेदार करना, ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। ये जो मुश्किलात आती हैं, ये जो मसाइल पेश आते हैं, ये जो चैलेंजेस पेश आते हैं, ये बीमारियां, ये झगड़े, ये रिस्क का ज्यादा होना, रिस्क का कम होना, बिजनेस में घाटा पड़ जाना और जितने मसाइल हैं, ये सोए हुए इंसान को बेदार करने वाले वो स्पीड ब्रेकर्स हैं। इंसान जिंदगी की यकसानियत से तंग आ जाता है। आप किसी ऐसी रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो सारी एक जैसी, ना उसमें नशेब है, ना फराज है, ना कोई घाटी है, ना कोई पहाड़ी है साइड पे, ना कोई सीनरी है। वो यूं स्पॉट सी बस एक रोड है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, सैकड़ों मील तक इंसान को उस पर नींद आ जाती है, बोर हो जाता है इंसान। कोई सीनरी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं है, कोई तराई नहीं है। तो जिंदगी का लुत्फ असल में इसी नशेबो फराज के अंदर है। जिंदगी के अंदर हरारत और जिंदगी के अंदर बलबला जो है वो इसी नशेबो फराज में है। इसी धूप और छांव का नाम जो है वो जिंदगी है। और इससे इंसान अप्रिशिएट करता है। जब तक बीमारी ना आए इंसान को सेहत की अहमियत का पता ही नहीं चलता कि सेहत किस चीज का नाम। बुढ़ापा ना आए तो जवानी की कदर नहीं आती। जरा फक्र फाके से वास्ता ना पड़े तो इंसान को दौलत की अहमियत का पता नहीं चलता। और कितनी नेमतें हैं अल्लाह की कि जिनको हम ग्रांटेड ले लेते हैं और उनकी कोई अप्रिसिएशन नहीं। लेकिन जब वो चीजें हाथ से छिनती हैं या कम होती हैं या शॉर्टेज होती है तो इंसान को पता चलता है कि हाँ कितनी बड़ी नेमत थी कि जो हाथ से छिन गई है या कम हो रही है। तो इंसान जो है फिर बेदार होता है, अपने आप को रीइक्विप करता है, रीबिल्ड करता है, रीऑर्गेनाइज करता है। ये एक फायदा है मुश्किलात का, ये एक फायदा है इन चीजों का। फिर उसके बाद कहा कि इससे दूसरा फायदा ये होता है कि इंसान जहां पे अपने आप को पहचानता है वहां पे अपने आसपास वालों को भी बेहतर पहचान लेता है। कि जब आप मजे में हो तो उस वक्त तो सारे रिश्तेदार भी होते हैं और सारे दोस्त भी होते हैं और आपकी बलाएं लेने वाले बड़े होते हैं, बहुत होते हैं आपकी बलाएं लेने वाले। लेकिन जैसे ही थोड़े से लड़खड़ाए और जैसे ही आप फिसले
اور جیسے ہی آپ بھنور میں پھنسے اور جیسے ہی ذرا آپ آفت میں آئے تو وہی جو بلائیں لینے والے ہوتے تھے اور روزانہ آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے، اب وہ آپ کا سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ملاقات کے لیے تیار نہیں۔ انسان کو ایک موقع ملتا ہے پہچانے ہو از ہو، کون میرا ہمدرد ہے اور کون میرا صرف خوش آمدید، کون ہے کہ جو میرے ساتھ رہنے والا ہے آخر تک اور کون درمیان میں سے مجھے چھوڑ کے چلے جانا والا ہے۔ جب تک امتحان نہ ہو، اسی لیے عربی کا محاورہ ہے عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، امتحان کے وقت یا آدمی کو عزت ملتی ہے یا آدمی کو ذلت ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ عزیز کون ہے اور ذلیل کون ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان امتحان سے گزرتا ہے۔ آپ تھک نہ جائیں، آپ کی تھوڑی سی تواضع کرنے کی خاطر میں آپ کے سامنے مثال پیش کر دوں کہ اگر یہ امتحان نہ ہوتا احد کے میدان میں اور وہ اتنا سخت حملہ نہ ہوتا خالد بن ولید کا، تو دنیا کو یہ کیسے پتا چلتا کہ ساتھ جم کے لڑنے والے کون ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر کے ساتھ رہنے والے آخری لمحے تک وہ کون ہیں اور وہ پہاڑیوں کے اوپر دوڑنے والے کون ہیں؟ اور پھر یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ کیسے پتا چلتا کہ ذوالفقار کون ہے اور صاحب ذوالفقار کون ہے؟ تو ایک امتحان آیا تو پتا چلا کہ ذوالفقار کون ہے اور صاحب ذوالفقار کون ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اگر وہ عمرو بن عبد ود ہمت کر کے اس خندق کو پھاند نہ لیتا اور وہ آ کے مسلمانوں کو للکارتا نہیں بار بار، اور کتنا للکارا تھا اس نے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کہنے لگا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں تو جنت میں جانے کا بڑا شوق رہتا ہے، کوئی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں، کیا ہو گیا تمہیں، کوئی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں میرے ہاتھوں، اور کوئی یا مجھے جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں، تم تو بڑے غازی ہو، تمہیں تو بڑا جہاد کا شوق ہے۔ اور پھر اس نے یہ شرح ابن ابی الحدید میں علامہ ابن ابی الحدید ایک بہت بڑے اہل سنت کے اسکالر ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فائنلی چیخ چیخ کے جب وہ تھک گیا عمرو ابن عبد ود، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں اب تو میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہے، پکار پکار کے کہ حل من مبارز حل من مبارز حل من مبارز، کہ کیا ہے کوئی جو میدان میں اترے اور میرا عمرو ابن عبد ود کا مقابلہ کرے۔ ابھی تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھیے کہ اکیلا عمرو ابن عبد ود کھڑا ہوا پیغمبر اور تمام پیغمبر کی اس امت کو چیلنج کر رہا ہے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور جواب میں کیا ہے، ہر آدمی جو ہے اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں ڈالا ہوا، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سر کو جھکا کے۔ اور وہ علامہ ابن ابی الحدید ہی نے لکھا ہے کہ منظر کچھ اس قسم کا تھا کہ جیسے سب کے سروں میں تو کچھ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر سر اٹھا لیا تو پرندہ اڑ جائے گا، اتنی احتیاط کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے۔ اور ہر دفعہ جب وہ چیختا ہے کم وقت عمرو ابن عبد ود، تو ایک ہی جوان ہے جو کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کہتے نہیں ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، یہاں پہ اور بھی بڑے بڑے مجاہد بیٹھے ہیں، مدینہ ہے ماشاءاللہ مسلمانوں سے چھلک رہا ہے، یہاں بڑے بڑے بہادر ہیں جن کے اسلام میں آنے سے اسلام کو بڑی طاقت ملی، جن کے آ جانے سے مسلمان جو بڑے کمزور تھے بڑے طاقتور ہو گئے، وہ بھی تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج ذرا کسی اور کی باری آنے دو۔ اور پھر وہ چیخا اور اس نے کہا حل من مبارز، کہ کیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو پھر وہی ایک جوان اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے انا لہو یا رسول اللہ،
اور تیسری مرتبہ جب اس نے گستاخی کر کے کچھ کہا نا تو پھر ابو طالب کا بیٹا جب تیسری مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، جب تیسری مرتبہ ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے انا لہو یا رسول اللہ، رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں چل کے اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اور جب نکلے ہیں علی تو تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر نے اس وقت لوگوں سے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کون جا رہا ہے، مجھے بتاؤ یہ کون جا رہا تو کسی نے کہا کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی کے تو ہیں، ہمارے سامنے ہی تو پلے بڑے جوان ہوئے ہیں، یہ تو ابو طالب کے بیٹے علی۔ کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں، یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے، اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے، کچھ اور بتاؤ یہ کون ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ کے داماد ہیں، کہا وہ بھی کوئی میرے لیے انکشاف نہیں ہے، یہ بھی معلوم ہے ہمیں، ہم ہی نے بیٹی دی تھی ان کو، اپنا داماد بنایا تھا، تو یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ کسی اور نے کچھ اور کہا، کسی اور نے کچھ اور کہا۔ فائنلی جب دیکھا کہ نہیں کوئی بھی وہ جواب نہیں دے پا رہا جو آج پیغمبر کے کان سننا چاہتے ہیں، پیغمبر بھی آج کچھ اور سننا چاہتے ہیں، اور جب کوئی وہ جواب نہیں دے سکا تو پیغمبر نے اب پہلے تو آ کے علی کے سر پہ اپنا امامہ رکھا، علی کے کندھوں پہ آ کے اپنی آبا رکھ دی، علی کو آ کے آج اپنی قبا پہنا دی، علی کے ہاتھ میں آج آ کے اپنی تلوار تھما دی، اور پھر خدا سے دعا کی کہ خدایا بس لے دے کہ یہی ہے، اگر یہ بھی وہاں پر کام آ گیا تو پھر یہاں سے تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، بس یہی ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد آواز دے کے کہا کہ دیکھنے والوں اور سننے والوں سمجھ لو کہ یہ کون جا رہا ہے، برز الایمانو کلہ الی الکفر کلہ، یہ آج علی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ایمان ہے جو سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ پتہ کیسے چلتا کہ کل ایمان کون ہے؟ یہ کل ایمان تو اسی وقت پتہ چلا نا جب خندق کھودنے کی نوبت آئی، جب خندق کو بچانے کی نوبت آئی، جب اتنا بڑا چیلنج مسلمانوں، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے دل جو ہیں تمہارے منہ کو آ رہے تھے، تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہارے دل جو ہیں تمہارے منہ کو آ رہے تھے۔ قرآن نے وہ منظر کشی کی ہے ان بڑے بڑے مجاہدین اسلام کی کہ جن کے پیروں کے نیچے سے زمین سے رکھ گئی تھی، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، بدر میں پہلے ہو چکا تھا، احد میں ہو چکا تھا، اب یہ خندق ہے، اور خیبر تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہاں پر بھی بڑے بڑوں نے 39 دن مارے کے انجام دیے تھے، 39 دن لوگ جاتے رہے اور لڑتے رہے اور علم وہیں پہ چھوڑ کے واپس آتے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شارٹیج اتنی ہو گئی تھی کہ اب پیغمبر کے پاس کوئی فیبرک، کوئی کپڑا نہیں بچا تھا کہ اب وہ نیا علم بنا کے کسی کو دے۔ چنانچہ میں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ بی بی عائشہ کی وہ چادر تھی جس سے وہ علم بنایا تھا، کہ ان کے پاس سیپریٹ چادر ہوگی، 2-3 ہوگی، عورتوں کے پاس ہوتی ہے سپلائی، تو وہ انہوں نے ان سے چادر لے کے اس کا جو ہے وہ کوئی دوپٹہ وہ بنایا علم، اس لیے کہ جو بھی جاتا تھا حملہ کرنے کے لیے جب واپس آتا تھا بھاگتے ہوئے تو علم وہیں چھوڑا تھا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے اپنے پاس سے انوینٹ کی ہو، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے کہ خیبر فتح کرنے میں 40 دن کیوں لگے، خیبر فتح کرنے میں 40 دن کیوں لگے؟ اس لیے کہ 39 دن تک لشکر تو جاتا رہا اور جیسا جاتا تھا ویسا پلٹ کے آ جاتا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ وہ علم وہیں چھوڑاتا تھا، اور پھر جب واپس آتے تھے تو سپاہی شکایت کرتے تھے قائد کی، اور قائد شکایت کرتا تھا سپاہیوں کی۔
40वें दिन अगर आपने इंसाफ करना हो कि असल प्रॉब्लम किस में था, तो अगर तो पैगंबर ने लश्कर बदला 40वें दिन, तो इसका मतलब है कमजोरी लश्कर में थी। और अगर पैगंबर ने उसका अलमदार और उसका रईस बदला, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम लीडर में था जो लड़ने के लिए जा रहा था। अब ये रिवायत भी हजरत उमर की जबानी है तारीख में। फरमाते हैं मैंने जिंदगी भर कभी अलम की ख्वाहिश नहीं की, मुझे कभी शौक नहीं हुआ कि मैं झंडा उठा के मैदान में जाऊं लड़ने के लिए। लेकिन जब पैगंबर ने ऐलान कर दिया था कि कल बस अब बहुत हो गई, अब कल के दिन मैं अलम उसको दूंगा कि जो अल्लाह को दोस्त रखता होगा और अल्लाह उसको दोस्त रखता होगा। रजुलन कर्रारन गैर फर्रार युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। कल एक ऐसे मर्द को मैं अलम दूंगा और वो जाएगा और फतह करेगा खैबर को, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को दोस्त रखता है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसको दोस्त रखते हैं। वो लड़ने वाला है आगे बढ़ बढ़ के, और वो पीछे हटने वाला और फरार करने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरार नहीं है, वो फरार नहीं करेगा, वो कर्रार है, वो आगे बढ़ बढ़ के हमले करने वाला है। फरमाते हैं जब ये सारी सिफतें अल्लाह के रसूल ने बयान कर दी ना, तो रात भर मुझे ख्वाहिश रही कि अल्लाह करे कल ये अलम मेरे हाथ में आ जाए, कल अल्लाह करे ये अलम मेरे हाथ में आ जाए। और जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह आए बाहर निकल के, तो अब सारे आके खड़े हो गए सामने, क्योंकि रसूल बशारत तो पहले ही दे चुके हैं फतह की, आज तो फतह होनी है। और आज उसके हाथ में अलम देना है कि जिसके बारे में ये तारीखी हकीकत सब्त हो जाएगी कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है। तो कौन हो सकता है? अब रसूलुल्लाह आए, लोग सामने खड़े हुए हैं, तारीख की भी अजीब ये कैफियत है। पूछा अली कहाँ है? कहा अली तो आशोबे चश्म का शिकार है। अली जो हैं, दो रिवायतें हैं, एक वो मदीना वाली है, लेकिन जो ज्यादा सही रिवायत है और जिसको उलमा और मुअर्रिखीन ज्यादा प्रिफर करते हैं वो ये है कि थे वहां पर, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना आंखें आई हुई, वो आशोबे चश्म का शिकार है। अब यहाँ पे फिर मैं याद करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सुना है मौलाना मरहूम अजहर हसन जैदी को। हम लाहौर में हमारा, मैं कल मौलाना को बता रहा था कि हमारी खिताबत लाहौर वाली है, कराची वाली नहीं। और लाहौर की खिताबत इसलिए कि हमने सारी जिंदगी मौलाना मोहम्मद बशीर फातेह टेक्सला को सुना है और मौलाना मरहूम अजहर हसन जैदी को सुना है। और लाहौर की खिताबत ये होती थी कि एक आयत पढ़ के उसी आयत के ऊपर इतनी गुफ्तगू होती थी कि पूरी मजलिस खत्म हो जाती थी और उस एक आयत की तशरीह खत्म नहीं होती थी। ये थी लाहौर की मजलिस। और कराची की मजलिस ये होती थी कि एक नहीं 100 आयत पढ़ी जाती थी एक मजलिस में, चाहे उस आयत का मौजू से कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन 100 आयतें रट के वहां पे पढ़ी जरूर जाती थी। आयत पे आयत, आयत पे आयत, आयत पे आयत आ रही है और गुफ्तगू जो है वो 100 आयतों पे मुश्तमिल है। तो कराची वाले समझते हैं कि लाहौर वालों को आयतें नहीं आती। लाहौर वालों को आयतें आती हैं, मगर लाहौर वाले पूरी मजलिस एक आयत पे पढ़ लेते हैं। एक सलावत पढ़िए बाबा से। तो अजहर हसन जैदी मरहूम ये कहते थे, ये जुमला उनका था कि बुलाया अली को, और अली को बुला के कहा कि अली जरा आंखें दिखाओ। तो अब जैदी साहब की उर्दू और जैदी साहब के वो जुमले, तो जैदी साहब ने कहा कि नहीं, अब बुजुर्गों को तो आंखें नहीं दिखाई जाती, बुजुर्गों को तो या रसूलल्लाह आप जो है आपको मैं आंखें दिखाऊं। तो बहरहाल ये जैदी साहब ने इस जुमले में एक लुत्फ पैदा किया। और इसी तरह से एक जमाने में वो डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो कहते थे आज मैं डॉक्टर को गया था आंखें दिखाने के लिए, डॉक्टर को गया था आंखें दिखाने के लिए। तो खैर ये उनका अंदाज़े खिताबत था। तो जैदी साहब बयान करते थे कि अब जब बुलाया और कहा कि या अली, सुना है कि आशूब चश्म का शिकार हो। कहा कि हाँ या रसूलुल्लाह, आंखें जो है वो दुखती हैं।
کہا کہ اچھا ذرا آگے بڑھو، اور جو تاریخ کی روایت ہے کہ پیغمبر نے اپنا لعاب جو ہے وہ علی کی آنکھوں پہ لگایا، لعاب دہن جو ہے وہ علی کی آنکھوں پہ لگایا، اور پھر اس کے بعد یہ روایت اہل سنت میں بھی ہے، اہل تشیع میں بھی ہے کہ علی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد زندگی بھر ہماری آنکھیں نہیں دکھی، زندگی بھر پھر ہماری آنکھیں دوبارہ نہیں دکھی ہیں۔ وہ لعاب نبوت کی یہ تاثیر تھی۔ جب وہ ہو چکا تو پھر علم دیا اور علی گئے، اور پھر دنیا جانتی ہے کہ پھر وہ جنگ خیبر کیسے ہوئی اور کیا ہوئی، اور وہ امر اور وہ مرحب کہ جو یوں بس اپنا کھڑکی سے سر نکالتا تھا اور لوگ بھاگ جاتے تھے، اب یہ ہے کہ حیدر کرار نے پھر اس کے جو پرخچے اڑائے، اور پھر صرف ہم اس مرحب ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ جس طرح سے اس خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑا، اور اس دروازے کو اکھاڑ کے پھر اکیلے اٹھایا اور پھر اس کو یوں بچھایا اس کھائی کے اوپر کہ جس کے اوپر سے مسلمان ہو کے اندر گئے۔ تو بہرحال یہ اگر چیلنجز سامنے نہ آتے، یہ مشکلات نہ آتی، یہ حوادث پیش نہ آتے، تو دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہ صاحب ذوالفقار کون ہے، صاحب علم کون ہے، اور حیدر کرار کون ہے، اور کوئی اور کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے۔ تو یہ امتحانات میں تو امیر المومنین ہی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ فی تصریف الاحوال یعرف جواہر الرجال، کہ جب حالات بدلتے ہیں تو لوگوں کی اوقات کا پتہ چلتا ہے، لوگوں کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہ بدلے ہوئے حالات میں پتہ چلتی ہے، ورنہ تو ہر کوئی ترم خان ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی ٹیلنٹڈ نہیں ہے، اور اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا والنٹیئر کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پھر جب واسطہ پڑتا ہے، جب چیلنج سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہو از ہو۔ یہ ہو از ہو جو ہے یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب انسان امتحان میں پڑتا ہے، جب بھٹی میں پڑتا ہے، تو پھر سونا جو ہے وہ کندن بنتا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جس کے اوپر آج مجلس تمام ہو گئی۔ کل جو ہے انشاءاللہ اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور پھر آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ اس زندگی کے امتحانات ہیں کیا، اس زندگی کے بڑے بڑے امتحانات ہیں کیا، اور پھر یہ ہے کہ ان امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں مدد کیا فراہم کی، جو کہ اللہ کا کام صرف امتحان میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس امتحان سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت اور مدد بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ بھی اسی کا کام ہے۔ تو یہ ہماری گفتگو ہے جو انشاءاللہ آگے چلے گی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہی جب وقت پڑتے ہیں، جب حادثے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور کون صرف زبان سے کہہ رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اپنی جان کو لائن پہ لگا دیتا ہے۔ اگر اس کا کسی نے ایک عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو ذرا آپ کوفہ میں آ جائیے۔ 18,000 نے آ کے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، 18,000 نے آ کے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ویو بن چکی تھی، ویو بن چکی تھی، اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ بس حسین آئیں گے اور عراق کی حکومت یہ حسین کے ہاتھ میں آ جائے گی اور امام کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور ہم حکومت میں اپنا حصہ لیں گے۔ ہم بھی کہیں گے ہم نے بھی بلایا تھا، ہم نے بھی خط بھیجا تھا، ہم نے بھی پلیج کیا تھا، ہم نے بھی بیعت کی تھی، عہدے لیں گے، ہم بیت المال میں سے وظیفے لیں گے، اور انر سرکل میں چلے جائیں گے حسین کے۔ تو 18,000 خط پہ خط جا رہے ہیں، خط پہ خط جا رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، آئیے، کوفہ آپ کا منتظر ہے، آئیے تشریف لائیے۔ اور امام حسین نے وہ جب خط سارے دریافت کیے، وصول کر لیے، تو اپنے چچا زاد مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، اپنا سفیر بنا کوفہ والوں کے پاس، اور کہا تھا کہ مجھے تمہارے خط ملے ہیں اور میں اپنے نمائندے، اپنے بھائی، اپنے انتہائی ثقہ ایلچی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں،
اور اگر انہوں نے تصدیق کر دی تو میں پھر تمہارے پاس پہنچ جاؤں. مسلم ابن عقیل آئے کوفہ میں اور 18,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. لیکن جب ابن زیاد آ دھمکا شہر میں اور ابن زیاد نے وہ دھمکیاں دینا شروع کی اور اس نے شہر کے اندر جو ایک ٹیرر کی فضا پیدا کی اور جب اس نے لوگوں کو خریدنا شروع کیا اور لوگوں کو ڈرانا شروع کیا اور لوگوں کو دھمکانا شروع کیا تو پھر ہوا کیا کہ ان 18,000 میں سے صرف 4,000 آدمی تھے کہ جس دن مسلم ابن عقیل نے جب نعرہ بلند کیا اور بلایا تو صرف 4,000 آدمی حاضر ہوا تھا 18 میں سے. اور صبح کوئی 9, 10, 11 بجے کا وقت ہوگا کہ جب یہ 4,000 آدمی آیا. لیکن پھر جب ابن زیاد نے وہ اپنی ٹیکٹکس استعمال کی اور اس کے لوگ دارالامارہ پہ چڑھ کے بولے, جو چیفز تھے, جو ٹرائبل چیفز تھے اور اس کے جو درباری حواری تھے, انہوں نے پھر کھڑے ہو کے دارالامارہ کی چھت پہ ان لوگوں کو خطاب کیا, کہا اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے ہاتھ خون میں نہ ڈالو, شام سے ایک بہت بڑا لشکر چل پڑا ہے, ابھی پہنچنے والا ہے. یزید نے ایک بہت بڑا لشکر بھیج دیا, وہ آ کے پورے کوفہ کو تہس نہس کر دیں گے, وہ تمہارے گھروں کو مسمار کر دیں گے, تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے, تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں گے, تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے, بستیاں غیر آباد ہو جائیں گی. اب انہوں نے جو یہ تقریریں کی, اوپر سے یہ ڈرایا, اوپر سے یہ وارننگز دیں, دھمکیاں دیں, نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جو 4,000 وہاں کھڑے تھے, کسی کی ماں آئی, اس نے کہا بیٹے یہ بہت ہیں مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے والے, میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے, بیٹا تم گھر چلے جاؤ. اس نے بھی دیکھا کہ ہاں میرے ایک کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے, اتنے لوگ ہیں مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے والے. ایک اور آئی, اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر تو مارا گیا تو ہمارا کون وارث ہے, مسلم کی مدد کرنے والے اور بہت ہیں, یہ اتنے لوگ ہیں, یہ کر دیں. شدے یہ 4,000 کا لشکر جو ہے جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو بتایا جاتا ہے کہ آدھے سے کم ہو چکا, اور پھر عصر کی نماز کے بعد یہ لشکر جو ہے اس کا 1/3 بھی وہاں پہ نہیں رہا. مغرب کی نماز جب پڑھنے کے لیے مسلم جاتے ہیں تو گنے چونے لوگ ہیں, 40, 50 لوگ ہوں گے, 100 ہوں گے, 200 ہوں گے. مسجد کوفہ میں جب نماز پڑھ کے مسلم ابن عقیل نے پیچھے دیکھا تو گنتی کے چند لوگ تھے, 20, 25, 30 لوگ رہ گئے ہوں گے. اور پھر جب مسلم وہاں سے نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور محلے میں آئے ہیں نا, گلی میں ہیں, تو ایک منزل ایسی آئی ہے جس پہ جب مڑ کے دیکھا ہے تو مسلم اکیلے رہ گئے, جس کے ہاتھ پہ 18,000 نے بیعت کی تھی. اور اگر اسے چوائس دی جاتی, موقع دیا جاتا, آزادی دی جاتی, اختیار دیا جاتا تو 18 کا 18,000 ہی مسلم کے ساتھ ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب امتحان کا وقت ہے, اب امتحان کا وقت ہے, اور امتحان کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. اب مسلم ابن عقیل اکیلے ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ اب مسلم کو تو راستے بھی نہیں پتا کوفہ کے, رات کا وقت ہے. ایک دروازے پہ ایک عورت کھڑی تھی جس کا نام توعہ بتایا جاتا ہے. وہ اپنے بیٹے کا راستہ دیکھ رہی تھی. شہر میں ایک ہنگامہ ہے, ہر ماں فکر مند ہے, اس کا بچہ باہر گیا ہوا ہے, بچہ گھر کیوں نہیں پلٹ کے آیا. دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے, مسلم پاس سے گزرے تو مسلم نے کہا کہ بی بی کیا ایک پانی کا گلاس مل سکتا. وہ گئی اندر, وہ پانی لائی. مسلم دروازے کے پیچھے بیٹھ گئے باہر گلی میں. مسلم نے وہ پانی پیا. پانی پینے کے بعد وہ جو کاسا تھا وہ انہوں نے اس عورت کو پکڑایا. عورت اندر چلی گئی, پلٹ کے آئی تو اس نے دیکھا کہ مسلم تو دروازے پہ بیٹھے ہوئے. اس نے کہا کہ اے بندہ خدا, کیا تیری پیاس نہیں بجھی, ابھی اور پانی چاہیے؟ کہا کہ نہیں, پیاس تو بجھ گئی, پانی پی لیا. تو اس نے کہا کہ اگر پانی پی لیا ہے تو پھر اب میرے دروازے کے سامنے سے اٹھ جاؤ اور اپنے گھر جاؤ جہاں تمہیں جانا ہے. میرے دروازے پہ تمہارا بیٹھنا رات کے اس وقت میرے لیے اچھا نہیں, مناسب نہیں ہے کہ تم میرے دروازے پہ بیٹھ, یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر جاؤ.
تو مسلم نے جواباً یہ کہا کہ اگر کسی کا اپنا گھر نہ ہو اور کوئی جگہ نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ کہا ہے آپ کا کوئی گھر نہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا بی بی میں مسلم ہوں، مسلم ابن عقیل ہوں، اور کوفہ والوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم میں کہاں جاؤں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور اس نے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیے، میرا گھر حاضر ہے، میرا گھر حاضر ہے، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، آپ اندر آئیے۔ وہ اندر لے گئی، اس نے کمرہ کھول دیا اور اس نے کہا کہ میں بہت اس لحاظ سے تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ خاندان رسالت کا کوئی آدمی آئے اور میں اسے ایسے حالات میں اپنے گھر میں پناہ دوں، لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے بڑا ناخلف جس کا نام بلال ہے، اور وہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے گھر میں ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ راز فاش نہ ہو۔ بہرحال کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، وہ بچہ بعد میں گھر میں آیا، ماں بار بار جا رہی تھی، کبھی پانی دینے، کبھی کھانا دینے، کبھی کوئی اور چیز دینے، کبھی کوئی اور چیز پوچھنے۔ اس لڑکے کو شک ہو گیا کہ اس کمرے میں کوئی ہے۔ بہرحال اس کو جب پتہ چلا تو صبح چل کے اس نے مخبری کر دی، اس نے مخبری کر دی اور ابن زیاد نے فوراً فوجیوں کا ایک دستہ بھیج دیا کہ جاؤ اور مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ توآ کے گھر سے۔ اب جب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی، اور اس وقت جب سپاہی آتے تھے، جب لشکر آتا تھا، جب کوئی دستہ آتا تھا تو گھوڑوں کی دوڑ، پھر اس کے اوپر جو لوگ اسلحہ پہن کے بیٹھے ہوتے تھے ان کے اسلحے کی آواز، وہ فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی کوئی لوگ آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہیں اور وہ اسلحہ پہنے ہوئے، تو مسلم کو اندازہ ہو گیا۔ اب مسلم نے یہ سوچ کے کہ اس بیچاری نے مجھے پناہ دی ہے، اب کہیں وہ اس کا گھر نہ برباد کر دیں، حملہ اگر گھر کے اندر ہوا تو اس کا تو گھر بھی بیچاری کا خراب ہوگا، تو فوراً مسلم جو ہے نکل کے گلی میں آ جاتے اور کہتے اب جو ہونا ہے پھر وہ گلی میں ہو، تاکہ اس بیچاری کا گھر جو ہے وہ تو مسمار نہ ہو۔ یہ ہے غیرت ہاشمی اور یہ ہے جوان مردی کہ اندر چھپنے کی بجائے اب جب وقت آ ہی گیا ہے تو پھر آمنے سامنے ہو۔ اور یہ حیدر کرار کا داماد اور حیدر کرار کا بھتیجا اور حیدر کرار کا پالا ہوا جوان جب سامنے آ جاتا ہے نا شمشیر بکف ہو کے، تو 3 مرتبہ ابن زیاد کو نئی فوج بھیجنا پڑی، نئے دستے بھیجنا پڑے اس ایک اکیلے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے اور یہ علی کا شیر آگے بڑھ کے حملے کرتا تھا، تو اپنی جان پہ کھیل چکا تھا، اسے تو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن یہ سارے چاہتے تھے کہ اپنی جان بھی بچائیں اور مسلم کو گرفتار بھی کریں۔ بہرحال جب تیسری مرتبہ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ مجھے ذرا چند سپاہی اور بھیجو، تو ابن زیاد نے کہا کہ لعنت ہو تیرے اوپر، میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیرے پاس 3 دفعہ دستے بھیجے ہیں، ارے کتنی فوج تمہیں چاہیے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے؟ تاریخ میں یہ جواب محمد ابن اشعث کا زندہ رہے گا۔ محمد ابن اشعث نے کہا کہ ابن زیاد تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں کسی کنجڑے اور کسی بقال کو گرفتار نہیں کر رہا، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ ابو طالب کا پوتا ہے، یہ حیدر کرار کا داماد اور حیدر کرار کا شاگرد ہے، یہ حسین کا سپاہی ہے، میں کسی کنجڑے بقال کو یہاں گرفتار کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب جب ہر طرف سے حملے حملے حملے، لیکن مسلم گرفتاری نہیں دے رہے، زخمی ہو گئے ہیں، بہت زخم لگ چکے ہیں، مگر گرفتار نہیں ہوئے۔ محمد ابن اشعث نے کہا کہ دیکھو مسلم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہم تمہیں پناہ دیتے، زندہ ہمارے ساتھ چلو ابن زیاد کے پاس، جنگ ختم مگر میں پناہ دیتا ہوں۔ عرب میں دستور تھا، لوگ پناہ دیتے تھے اور پناہ کی ایک ویلیو تھی۔ محمد ابن اشعث کی پناہ کے اوپر مسلم ابن عقیل نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لے کے آئے ابن زیاد کے دربار میں، اور ابن زیاد کے دربار میں آئے تو مسلم ابن عقیل آ کے کھڑے ہو گئے۔
تو سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ تمہیں آداب دربار نہیں معلوم، تم امیر کے دربار میں آئے ہو اور تم نے امیر کو سلام نہیں کہا۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین کے سفیر کا جواب دیا کہ میرا تو یہ امیر نہیں ہے، میں اس کو سلام کیوں کہوں، میرا امیر حسین ہے، میرا امیر حسین ہے، میں ابن زیاد کو سلام کیوں کروں گا، اس فاسق اور فاجر انسان کو۔ اور ایک مرتبہ یہ جو ہم مڑ کے سلام پڑھتے ہیں، غالباً سب سے پہلے یہ مڑ کے سلام مدینہ کی طرف یہ مسلم ابن عقیل نے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ کی طرف مڑ گئے، انگلی کو یوں اشارہ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام، مسلم کا سلام قبول فرمائیے۔ ابن زیاد نے کہا تیری یہ جرأت، میرے دربار میں مجھے سلام نہیں کرتا اور حسین کو سلام کرتا، اور مجھے فاسق و فاجر کہتا میرے سامنے کھڑے ہو کے۔ حکم دیا جلاد کو کہ ہاتھ باندھو ان کے اور ان کو لے جاؤ اوپر چھت کے دارالامارہ کے، اور ان کی گردن کو قلم کر دو اور ان کے جسم کو نیچے گرا۔ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ باندھ دیے گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، چھت کے اوپر لے جایا گیا۔ اس سفیر حسین کو ایک تلوار کے وار سے گردن کو قلم کیا گیا اور مسلم کی لاش کو یوں چوک کے اندر گرا۔ میں کہتا ہوں کہ اے کاش وہاں پہ ابو الفضل العباس موجود ہوتے، ساتھ میں علی اکبر وہاں موجود ہوتے، اون و محمد وہاں موجود ہوتے، اور یہ ہاشمی جوانوں کا دستہ پھر کوفہ والوں کو بتاتا اور دکھاتا کہ جنگ کسے کہتے ہیں اور جہاد کسے کہتے ہیں۔ ادھر سے مولا چل نکلے مدینہ سے، راستے کی ایک منزل ہے غالباً جسے ثعلبیہ کہا جاتا ہے، اس منزل پہ اب مولا بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر خیمے کے باہر، کہ کوفہ سے کوئی 2-4 لوگ وہاں سے آگے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں حسین ابن علی رکے ہوئے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بلا کے علیحدگی میں بتایا کہ ہمارے پاس ایک بہت بری خبر ہے۔ کہا کیا خبر؟ کہا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہم چل کے حسین کو دیں، آپ چل کے امام کو بتائیں۔ مولا کے وہ 1-2 صحابی آئے مولا کی خدمت میں، کہا مولا ایک خبر ہے، اب معلوم نہیں ہے کہ یہی لوگوں کے سامنے آپ کو دی جائے یا آپ چاہتے ہیں کہ خلوت میں آپ کو چل کے دی جائے۔ مولا روایت میں ملتا ہے کہ دائیں بائیں دیکھا، کہا کہ یہ سارے اپنے، ان سے تو کوئی پردہ نہیں، تو جو خبر ہے مجھے لوگوں کے سامنے ہی دے دو۔ کہا مولا پھر خبر یہ ہے کہ آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا، اور یہ جو ہمارے قبیلے کے لوگ یہاں سے گزرے ہیں انہوں نے بتایا کہ مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کے مسلم کی لاش کو گھسیٹا جا رہا تھا کوفہ کے اندر، لاش کی بے حرمتی کی جا رہی تھی کوفہ کے اندر۔ یہ خبر، یہ خبر سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بتایا جاتا ہے کہ اندر مسلم ابن عقیل کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی اور مولا کی بھانجی تھی، اور وہ خیمہ کے اندر تھی۔ مولا نے کسی کو کہا کہ ذرا اس کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ جب بچی آئی 4 سال کی بچی، اور ماموں کے سامنے اور مولا کے سامنے، مولا نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا، اس کے بوسے لیے اور اس کے سر پہ بار بار کچھ اس طرح سے ہاتھ پھیرا کہ وہ بھی بنی ہاشم کی عورت بچی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ ماموں کیا خیر ہے، کیا میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ آپ میرے سر پہ کچھ اس انداز سے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا، کیا میرے بابا کی خیر ہے، کیا میں یتیم تو نہیں ہو گئی ہوں؟ ایک مرتبہ یہ سننا تھا۔ مولا نے کہا کہ بیٹے آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بیٹے میں سر پہ موجود ہوں، بابا رہے نہ رہے ماموں ہے اور میں تمہارے سر پہ موجود ہوں۔ ایک مرتبہ اندر پیغام بھجوایا، 2 گوشوارے منگوائے، 2 گوشوارے منگوا کے اس بچی کے کان میں پہنائے مولا نے، اس بچی کے کان میں
दो गोशवारे पहनाए। मैं कहता हूँ मौला, आज मुस्लिम की बेटी यतीम हुई, आपने गोद में लिया, आपने प्यार किया, आपने सर पे हाथ फेरा, आपने उसके कानों में गोशवारे पहनाए। मौला, कल जब सकीना यतीम होगी, आपके सीने पे सोने वाली जब सकीना यतीम होगी, करबला में कौन होगा जो सकीना को गोद में बिठाएगा, जो सकीना के सर पे दस्ते शफकत रखेगा? वहां तो आलम ये होगा कि बच्ची के पहने हुए गोशवारे जुल्म के साथ यूं छीन लिए जाएंगे कि कान फट जाएंगे और कानों से खून जारी हो जाए।